ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا کیا کوئی نہیں ہے جو تیرے غم میں ہو غمگین کیا کوئی نہیں ہے جو تیرے غم میں ہو غمگین کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین اے ارض فلسطین اے ارض فلسطین قرآن بلب تھے جو مسلمان کہاں ہیں وہ قبلہ اول کے نگہبان کہاں ہیں مقصود رہا جن کو مذاہب کا تقدس وہ سرب کفن وقت کے سلطان کہاں ہیں کب نیند سے جاگیں گے تیرے عہد کے شاہین کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین اے ارض فلسطین اے ارض فلسطین چلتے ہیں کہاں کام صراحی و صبح سے ہوتے ہیں ادا سجدے مگر دل کے وضو سے مومن کبھی طاقت سے مٹا ہے نہ مٹے گا مومن کبھی طاقت سے مٹا ہے نہ مٹے گا تحریر کرو پھر رگ قاتل کے لہو سے ہو جائے گی تاریخ تیرے خون سے رنگین کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین اے ارض فلسطین اے ارض فلسطین ان لاشوں کے انبار پہ اغیار بھی چپ ہیں اس خون کی ہولی پہ طرفدار بھی چپ ہیں ان لاشوں کے انبار پہ اغیار بھی چپ ہیں اس خون کی ہولی پہ طرفدار بھی چپ ہیں عشرت کے سبب غیرت مومن بھی ہے خاموش عشرت کے سبب غیرت مومن بھی ہے خاموش اور مردہ صفت صاحب اسرار بھی چپ ہیں مسلم ہے مگر محو تماشا ہے سلاطین کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین اے ارض فلسطین
اے ارض فلسطین، حیدر کو کہیں ڈھونڈ یا خالد کا پتہ دے، حیدر کو کہیں ڈھونڈ یا خالد کا پتہ دے، اے امت مسلم کسی قاسم کو صدا دے، حیدر کو کہیں ڈھونڈ یا خالد کا پتہ دے، اے امت مسلم کسی قاسم کو صدا دے، پیدا نہ ہوا مرد مجاہد کوئی ایسا، پیدا نہ ہوا مرد مجاہد کوئی ایسا، جو حق کا پرستار ہو باطل کو مٹا دے، اے راحت جاں اور میری روح کی تسکین، اے راحت جاں اور میری روح کی تسکین، کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج اس گاؤں میں یہ بہترین پروگرام، یہ جلسہ منعقد ہوا، اور اب تک آپ نے مختلف علماء کے بیانات، ان کی تقریریں، ان کے وقتویہ آپ نے بنگلہ زبان میں سنے۔ میرے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں اردو زبان کا مقرر ہوں، اور ابھی مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے بہترین مقرر اور ایک مستند عالم دین شیخ بدرالدجا ندوی حفظہ اللہ و تولیٰ کا بھی ابھی آپ نے تفصیلی خطاب سماعت فرمایا۔ مجھے آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بات کرنی ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس موضوع کی ضرورت ہے۔ میں جو بات بولنے والا ہوں، اس موضوع پر، اس عنوان پر، اس ٹاپک پر، اس وشے پر ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان یہ جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے۔ بھئی ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے میری ماں کو کیا پسند ہے؟ میری ماں کو کھانے میں جو چیز پسند ہے، میں کوشش کروں گا کہ ماں کو وہ چیز لا کے دوں، کھلاؤں اس کو۔ مجھے اپنے باپ سے پیار ہے، باپ سے محبت ہے، تو باپ کو جو چیزیں پسند ہیں، جن چیزوں سے باپ کو پیار ہے، ہم کوشش کریں گے ہم وہ کام کریں، وہ چیزیں ہم لائیں جس سے ہمارا باپ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ میں ماں سے محبت کرتا ہوں، میں باپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ لیکن ایک محبت اور ہے میرے پیارے ساتھی، ایک مسلمان اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن مجید کا دوسرا پارہ کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کا درجہ دوسرے کو دیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جتنا پیار
جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اتنی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں. جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو مکہ مکرمہ سے اتنا پیار نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی اتنی طلب اپنے دل میں نہیں رکھتے جتنی تڑپ ان کے اندر اجمیر شریف جانے کی ہوتی ہے. شاید آپ کو حیرت ہو رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر ہے ایسا. آپ کے ہندوستان میں، آپ کے بہار میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو ہر سال اجمیر شریف کا 2 چکر لگاتے ہیں کیونکہ ان کو خواجہ صاحب سے بہت پیار ہے، مگر آج تک انہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ خواجہ صاحب ان کا بیڑا پار کرا دیں گے، ان کو حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جتنا پیار کرنا چاہیے، جتنی محبت کرنی چاہیے، اتنی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں. کسی بابا سے کرتے ہیں، کسی پیر سے کرتے ہیں، کسی فقیر سے کرتے ہیں، کسی پیڑ سے کرتے ہیں، کسی مورتی سے کرتے ہیں، کسی جانور سے کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ایک مومن، ایک مسلمان سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے. اب ظاہر ہے جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے، ہمارا کرتویہ نہیں ہے، ہمارا دائتو نہیں ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ آج کی تقریر کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. اس سے پہلے کہ میں وہ چیزیں بیان کروں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، بھائی ہمارے بہت سارے بھائی کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، وراٹ کوہلی سے بہت پیار کرتے ہیں. اب وراٹ کوہلی سے محبت کرنے والا، اس سے لگاؤ رکھنے والا، اس کا جو فین ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ارے یار کہیں پٹنہ میں میچ ہو جائے، کہیں کلکتہ میں میچ ہو جائے اور میں وہاں جاؤں اور وراٹ کوہلی کا آٹوگراف مجھے مل جائے. کوئی نوجوان کسی فلم اسٹار کا فین ہوتا ہے، اس کا فالوور ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا آٹوگراف مل جائے. میرے پیارے ساتھیوں، جب ایک بندہ، ایک مسلمان بندہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اس کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے، اس کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ. اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں. اے جبریل تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل کون ہے؟ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تو تم بھی اس سے محبت کرو. اب آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت زمین کے اندر ڈال دیتا ہے. زمین کے اندر جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جتنے مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ.
اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور وہ زمین کے انسانوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور زمین والے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کا جب اپوزٹ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی ابغض فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور سارے فرشتوں سے کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوزع له البغضاء فی الارض، پھر اس کے بعد زمین کے اندر بھی اس انسان کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آج آپ کے کٹیہار کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کا انتقال ہوا، میں جنازے میں نہیں جا پایا، ہمارے بعض احباب جنازے میں گئے تھے، شیخ عزیز الرحمن انصاری صاحب اللہ مغفرت فرمائے، لوگوں نے بتایا کہ جنازے میں جم غفیر تھا، کوئی مالدار انسان، کوئی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان سے زیادہ دولت والے، ان سے زیادہ اسٹیٹس والے بہت سارے کٹیہار میں بھرے پڑے ہیں، لیکن آج ایک عالم دین کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں آنے والی ہزاروں کی تعداد یہ بتا رہی ہے اس کی دولت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کی شہرت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کے اسٹیٹس کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ امام بخاری کے انتقال کو 1000 سال گزر گئے، ہم نے امام بخاری کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے ابو داؤد کو نہیں دیکھا، ہم نے امام نسائی کو نہیں دیکھا، امام ترمذی کو نہیں دیکھا، امام ابن ماجہ کو نہیں دیکھا، امام احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، ہم نے امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مالک کو نہیں دیکھا، ہم نے امام شافعی کو نہیں دیکھا۔ یہ سارے کے سارے امام، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے میں بڑی محنت سے کام لیا، رات اور دن ایک کر دیا۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے تو بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے گھر میں اناج کا راشن کی بوری پہنچائی ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرایا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم ان سے اس لیے بنیاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے متقی بندے تھے، یہ دین کی خدمت کرنے والے بندے تھے، ان کو گئے ہوئے 1000 برس گزر گئے، مگر آج بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت جید عالم دین پیدا ہوا، نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تقریر کرتے تھے تو مجمع بالکل سائلنٹ ہو جاتا تھا۔ انتقال ہوا، بم بلاسٹ ہو گیا جلسے کے دوران، کئی علماء تو موقع پر شہید ہو گئے، علامہ احسان الہی ظہیر بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ وہ چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے اور مدینہ کے اندر ان کی بڑی عزت تھی، سعودی گورنمنٹ نے اس دور میں آفر کیا کہ ان کا علاج ہم اپنے سعودی عرب میں کرنا چاہتے ہیں۔ آنن فانن فلائٹ سے ان کو پاکستان سے سعودی عرب لے کے جایا گیا، ہاسپیٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، حملہ بہت خطرناک تھا، بم بلاسٹ کا معاملہ تھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بچ نہیں پائے اور سعودی عرب کے ایک ہاسپیٹل میں ان کا انتقال ہو گیا۔
जनाजे की नमाज मस्जिद नबवी के इमाम ने पढ़ाई और मस्जिद नबवी के अंदर उनका जनाजा रखा गया। कितने मुसलमान हैं जिनकी आरज़ू होती है, जिनके दिल की तड़प होती है कि मुझे मदीना में दफन किया जाए, मदीना में मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाए, मदीने के इमाम मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ाएं। ओ लोगो, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को देखो, इंतकाल उनका पाकिस्तान में होता है। साजिश करने वालों ने, मर्डर करने वालों ने, हमला करने वालों ने ये सोचा भी ना होगा अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद को उस पाक सरजमीन पर पहुंचा देगा। इंतकाल उनका सऊदी अरब में होता है, रियाज के हॉस्पिटल में होता है। मस्जिद नबवी में जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद नबवी के बगल में जो बकी का कब्रस्तान है, जिसे जन्नतुल बकी भी कहा जाता है, उस कब्रस्तान में हज़ारों सहाबा की कब्रें हैं। उस कब्रस्तान में हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद को दफन किया जाता है। और आज भी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के दौर में तो यूट्यूब नहीं था ना, उनकी तकरीरें 2-4 वीडियो आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर उनकी तकरीर की ऑडियो मिलती है या फिर उनकी तकरीर के उन्होंने जो तकरीर की थी उसको लोगों ने किताबी शक्ल में बना दिया और आज भी किताबें मौजूद हैं। और जब पढ़ो तो महसूस होता है अल्लाह ताला ने इस मर्द मुजाहिद के अंदर कितनी हिम्मत और जुर्रत पैदा की थी और अल्लाह के रसूल से ये मर्द मुजाहिद कितनी मोहब्बत करता था। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो अपने प्रयत्न करें, कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला को के महबूब आमाल को हम अपने अंदर पैदा करें। हम वो चीज़ें अपने अंदर पैदा करें कि अगर हम उन चीज़ों पर अमल करें तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और जब अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी बेहतरीन ठिकाना देगा। तो बोलिए आप लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ एक कान से सुनना नहीं है मेरे भाई, दूसरे कान से उड़ाना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल करना है। और आज की तकरीर में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम प्यार करते हैं। तो वो चीज़ अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे भी प्यार करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुरान का दूसरा पारा, वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका। ऐ ईमान वालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। आजकल एक नारा चलता है, माई बॉडी इज माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे न जिस्म तेरा है न मर्जी तेरी चलेगी। औरत ऐसा कपड़ा पहन करके निकलती है कि अगर ये कहा जाए कि वो औरत नंगी है तो गलत नहीं होगा। जिस्म पर 2-4 धागे पड़े हैं और औरत घूम रही है, और कोई अगर एतराज करता है तो कहती है माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कान खोल करके सुन लो, न जिस्म तुम्हारा है न मर्जी तुम्हारी है। ये जिस्म भी अल्लाह ताला का है और मर्जी भी अल्लाह ताला की चलेगी। इसीलिए इस्लाम के अंदर सुसाइड करना हराम है, आत्महत्या करना हराम है, खुदकुशी करना हराम है। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें। अब हमारे जो भाई बीड़ी पीते हैं, हमारे जो भाई खैनी खाते हैं, हमारे जो भाई सिगरेट पीते हैं, हमारे जो नौजवान भाई गुटखा खाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, फतवा अपनी जगह है, उलमा के बयानात अपनी जगह है। बस कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूँ, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम हलाक हो जाओ। अपने आप को हलाकत में न डालो, अपनी जान को बर्बाद न करो। ऐ गुटखा खाने वाले, तेरे गुटके के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। सिगरेट पीने वाले, तेरे सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर।
ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت وہ مر کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپھڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور کھل کے ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے مگر میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے، اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اے میرے بندو احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے، نوٹ کر لو میری بات۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں۔ احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہے کہ بے نمازی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا عذاب ملے گا، اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو، تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ آج کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ دکان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، جا کے پوچھو دکاندار سے تو نے کیمرہ کیوں لگایا، تیری دکان پر 5-5 10-10 کیمرے کیوں لگے ہیں؟ جاؤ کٹیہار کے بڑے بڑے شو روم میں چلے جاؤ، جا کر کے دکانداروں سے پوچھو تم نے اپنی دکان